نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے درود مقدس پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ فرض کریں اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ سے ملنے آ جائیں، بالکل آنکھیں بند کر اور 100% اس میری باتوں کی طرف توجہ کریں کہ بالکل اچانک تشریف لائیں، میں حیران ہوں تم کیا کرو گے۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ تم سب سے بہتر کمرہ اپنا اس معزز مہمان کے لیے پیش کرو گے، سب سے عمدہ سب سے اعلیٰ اہتمام کرو گے، اپنی ہر بات سے انہیں احساس دلاؤ گے کہ ان کی آمد سے تم بہت خوش ہو، ان کی آمد تمہارے لیے اعزاز ہے، ایک ناقابل مسرت بیان ہے اور مسلمان کا ایک حسین خواب ہے۔ لیکن جب تم انہیں آتا دیکھو گے کہ ان سے پہلے دوڑ کر دروازے پر ملنے جاؤ گے یا وہیں کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرو گے یا اپنا لباس تبدیل کرنے دوڑ جاؤ گے؟ ان کی نظروں سے کیسے چھپو گے؟ اپنے وہ رسالے جن کو تم روز پڑھتے ہو ان کو کیسے چھپاؤ گے؟ میرے خیال سے تم تو یہ کرو گے، ان سب رسالوں کو ایک سائڈ پہ کرو گے اور پھر قرآن مقدس کو تم سجا کر رکھو گے، اور تمہارے گھر میں جو ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، اس کا کیا کرو گے؟ کیا رسول اللہ کے سامنے وہ بھی ویسے ہی پڑھا رہے گا یا ان کو چھپاؤ گے؟ یا پھر تمہارا ریڈیو جو تمہارا ٹی وی تمہارے سب کچھ سامنے ویسے ہی پڑھا رہے گا اور ان کو کہاں چھپا دو گے اور پچھتاؤ گے کاش میں یہ نہ رکھتا اپنے گھر؟ اور وہ موسیقی اور نغمے جو تم چلتے پھرتے گنگناتے تھے کہ جب رسول اللہ تمہارے ساتھ تمہارے خاندان کو یہ عظمت عطا فرمائیں گے کہ میں 1 یا 2 دن تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو تمہاری زبان سے نکلنے والے وہ نغمے کیا اس وقت بھی جاری رہیں گے؟ نہیں۔ اور ایک اور میں بات بتا دوں کہ روز کی تمہاری چال چلن جن کے ساتھ تم چلتے ہو، جن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جس جگہ پر جاتے ہو، کیا رسول اللہ کو بھی ان جگہ پر لے کر جاؤ گے اپنے ساتھ؟ میرے خیال سے تم تو یہ کرو گے کہ ان ایام جن دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں وہ دن مجھ سے کوئی نہ ملے۔ کیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی دوستیاں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے تعلقات وہ درست نہیں ہیں۔ جب آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہو کہ رسول اللہ جب آ جائیں گے تب آپ ان کو ان کے ساتھ نہیں ملوا سکتے، تو اب آپ ان غلط تعلقات کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہو؟ میرے خیال سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے پھر تو تمہارے لیے نماز پڑھنا جو ہم پڑھتے نہیں ہیں، روزمرہ کی ہماری عادت نہیں ہے، اس وقت تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا اللہ کے سامنے روز 5 وقت تہجد میں اتنی دیر تک کھڑے رہنا۔ اور ایک میں یہ بھی بات کروں گا، جو وقت اور موقع مناسبت کی دعائیں ہیں ہم تو وہ بھی دعائیں نہیں پڑھ رہے، پھر ہم کیا کریں گے؟ سوچیں، کھانے کے وقت جب رسول اللہ کے ساتھ بیٹھیں گے ہم دعا پڑھ پائیں گے؟ کھانے کے شروع کی، کھانے کے درمیان کی، کھانے کے آخر کی، وضو کے شروع کی، وضو کے درمیان کی، وضو کے آخر کی، کیا ہم دعائیں پڑھ پائیں گے؟ یا تہجد کے وقت اتنا جلدی ہم اٹھ سکیں گے؟ ہم کیسے رسول اللہ کو امت کے احوال بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے؟ ہمارے اپنے احوال درست نہیں ہیں۔ میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تمہارے پاس رہ کر جب چلے جائیں گے تو تمہارا کیا انداز ہوگا؟ کیا تمہارے لیے وہ خوشی کا باعث ہوگا یا غمی کا باعث ہوگا؟ میرے خیال سے تو بہت غم ہوگا۔ اور جب تم روزمرہ کی گفتگو تمہارے گھر کی ہمیشہ پیسے کی گفتگو
پیسہ کہاں سے آئے گا؟ کیا تم رسول اللہ کے سامنے بھی یہی گفتگو کرو گے یا اپنا انداز تبدیل کرو گے؟ اور یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب تمہاری روزمرہ کی زندگی اللہ کے اور رسول اللہ کے مطابق گزرے، تو پھر جب رسول اللہ آئیں پھر تمہارے لیے مشکل نہ ہو۔ لیکن ہماری آج زندگی جو ہے وہ کیسے گزر رہی ہے؟ اور رہی بات کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر جائیں گے تو اس وقت ہمیں خوشی ہوگی یا غمی ہوگی؟ یہ دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اگر تو ہم اچھا کام کریں گے، ابھی سے ہمارے اعمال اچھے ہیں، تو اس وقت ہمارے لیے آسانی ہوگی، لیکن اگر اچھے نہیں ہیں تو پھر اس وقت ہمارے لیے بڑی مشکل ہوگی۔ تو جب مشکل ہوگی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچو ہم ان سے خوش ہو کر جائیں گے یا ناراض ہو کر جائیں گے؟ میرے خیال سے جیسے ہمارے اعمال ہیں، اگر ہمارے پاس ہمیں یہ اعزاز مل جاتا ہے، ہمارے پاس آئے ہیں رسول اللہ، تو ہمارے اعمال کے مطابق تو ہم سے ناراض ہو کر ہی جائیں گے۔ تم کیسے ان کو اپنا چہرہ دکھا سکو گے؟ کیا تمہارا لباس وہی رہے گا جو تم اب پہنتے ہو؟ اور اگر چہرے پہ سنت رسول نہ ہوئی تو کیسے چہرہ دکھا سکو گے رسول اللہ کو؟ نہیں دکھا سکو گے۔ میں تو یہ کہتا ہوں نہیں دکھا سکو گے۔ آپ کا اپنا کیا ارادہ ہے وہ میں نہیں جانتا۔ کیا جیسے ہمارے اعمال ہیں ہم رسول اللہ سے نظریں ملا سکیں گے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔